السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے مولانا وحید الدین خان صاحب کا ایک غالباً الرسالہ کا ہی آپ نے کوئی شمارہ ہے اس میں سے کچھ چیز شیئر کیا یا کسی کتاب کا ہوگا، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ 1992 یا 93 اور 26 اپریل کا کوئی شمارہ ہے۔ بہرحال اس کے اندر آپ نے جو لکھا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفہیم القرآن ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی جہالت کے تیر چلاتے ہوئے پہلے تو انہوں نے ایک بنیاد بنائی۔ بنیاد یہ بنائی کہ جناب آج تک جو تاریخ کے اندر جتنی بھی عربی تفسیریں لکھی ہیں نا، وہ سب کی سب فارغ ہیں۔ کہتے ہیں جناب جب بھی میں کسی تفسیر کو دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ پوری تاریخ میں شاید کوئی بھی تفسیر اس مقصد کے لیے نہیں لکھی گئی کہ اس کو لوگ پڑھ کر اس کے اندر قرآنی ذہن بنے لوگوں کا۔ کوئی تفسیر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس سے کوئی ذہن سازی کی جا رہی مسلمانوں کی، تو کوئی سامان نہیں ہے۔ ہاں، ذہن سازی کے حوالے سے مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے وہ لکھی گئی، لیکن اس کو انہوں نے کیا کہا وہ میں ان کے یہاں سے تحریر سے ہی پڑھ دیتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں شاید پہلی بار مولانا سید ابو الاعلیٰ نے ایسی تفسیر لکھی جو ذہن سازی کے انداز میں تیار کی گئی، مگر وہ پچھلی تفسیروں سے بھی زیادہ غیر مفید بن گئی، کیونکہ تفہیم القرآن نہایت غلط طور پر قاری کے اندر سیاسی فکر پیدا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے وہ تحریف القرآن ہے، نہ کہ تفہیم القرآن کے اس کے اندر کچھ مفید اجزاء کا موجود ہونا اس کو صحیح تفسیر نہیں بتاتا۔ اس قسم کے جزئی طور پر مفید اجزاء تو قادیانیوں کی تفسیر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے بات لکھی مولانا وحید الدین خان صاحب نے، تو آپ کو اس کا کانٹیکسٹ سمجھنا ہوگا۔ دراصل مولانا وحید الدین خان صاحب پہلے جماعت اسلامی میں بھی تھے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے جماعت اسلامی میں ایک بہت زبردست لیول اچیو کر لیا، شورا تک کے رکن بھی رہے، تو انہوں نے اختلاف کر کے مولانا مودودی کی جماعت کو خیر آباد کہا۔ اور مولانا مودودی بھی اتنی زبردست پرسنالٹی تھے کہ انہوں نے ان کو جواب دینے میں، ان سے مکالمے کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ اپنی فکر کے حساب سے دیکھ لیں، لیکن بہرحال یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ بس یہ کہہ کہ وہ علیحدہ انہوں نے ان کو کہا آپ جا سکتے ہیں، تو یہ علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہر جگہ پہ مولانا مودودی کی سیاسی فکر کا رد کیا، اتنا رد کیا کہ یہ ہندوؤں کے آگے ایسے لیٹ گئے، باقاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے انہوں نے سرنڈر کیا انڈیا کے اندر مسلمانوں کے لیے کہ انہوں نے کہیں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فکر جو ہے اس کو کہا کہ یہ سیاسی فکر ہے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے حضرت حسن کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت حسین کی فکر کو کہا کہ اس کے اندر مسلمانوں کو بہت چام اور جاہ طلب اور جذبہ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو یہ فارغ ہے۔ حضرت حسن کی جو فکر ہے نا وہ ہی سب سے بیسٹ ہے۔ آپ یہ سوچئے اسی وجہ سے رشیا کے اندر ان کو کہیں ایوارڈ ملا، کہیں دبئی کے اندر ایوارڈ ملا، امام حسن ایوارڈ بھی ان کو ملا۔ اسی طریقے سے جو واجپائی کی حکومت تھی اس کو بھی انہوں نے سپورٹ کی، اور ان کے بی جے پی کے ممبرز کو جتوانے کے اندر ان کا بھی مسلمانوں سے اپیلیں کرنا اور ان کے آگے بھیک مانگنا مسلمانوں کے آگے۔ پھر بابری مسجد کے کیس سے کہا جی پیچھے ہو جائیں، فلاں مسجد کے کیس سے پیچھے ہو جائیں مسلمانوں کو۔ ہر جگہ پہ مسلمانوں کو ذلت، پسپائی اور رسوائی کا درس اس شخص نے دیا، اور مولانا مودودی کی فکر کو سیاسی فکر کہہ کے ان کی تفہیم القرآن جیسی مارکۃ الاعراء تصنیف کو انہوں نے فارغ قرار دیا۔ اس تحریر کے اندر بھی یہی چیز لکھی گئی۔ تو بہرحال یہ تو ان کی فکر ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان جہلاء کے اوپر جو ان کی کتابوں کو پرموٹ کرتے رہے اور خود کو علمی کتابی بتاتے رہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، علمی کتابی بتاتے رہے، ان کی کتابوں کو منگوانے کا، فکر کو پرموٹ کرنے کا بھی ذریعہ بنتے رہے۔ بہرحال میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کی تفسیر بھی خریدی۔ تفسیر کیا ایک جلد کے اندر جو ہے وہ غالباً تذکیر القرآن ہے، اتنی سستی اور اتنے زبردست پیج کے ساتھ وہ تفسیر تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اتنی سستی تھی اس وقت، آج سے میں نے 4-5 سال پہلے غالباً خریدی تھی۔ اس وقت
اس کے پیجز کے حساب سے بہت سستی وہ ملی، اور مجھے پھر پتا چلا کہ ان کو فورن فنڈنگ بہت ہو رہی ہے، رشیا سے بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے، ہندوؤں کی طرف سے بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے، اور لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے، تاکہ ان کی بکس فری آف کاسٹ یا پھر کاسٹ ٹو کاسٹ لوگوں تک پہنچائی جائے، اور لوگوں کو یہی سبق دینے کے لیے کہ بھائی سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ کہ گستاخ رسول کی سزا بھی موت نہیں ہے۔ یہ فتنہ اس شخص نے مسلمانوں میں کھڑا کیا۔ امام ابن تیمیہ کی کتاب جو وہ صارم المسلول جو ہے شاتم الرسول کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی انہوں نے نشتر چلائے، اور مسلمانوں کا طے شدہ مسئلہ جو تھا کہ شاتم رسول گستاخ رسول کی سزا موت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنی جہالتوں سے مسلمانوں کو مزید گرانے دبانے کی کوشش کی کہ آپ کے نبی کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، گالیاں دی جائیں، جو مرضی ہو جائے، ان کے خلاف، ان مسلمانوں کے خلاف انہوں نے وہ لکھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، باقاعدہ کتاب لکھ دی اس کے اوپر۔ اور انجینئر علی مرزا جیسے لوگ بھی اس شخص کے مقلد بن گئے اس مسئلے کے اندر کہ بھائی فلاں نے جو ہے وہ صحیح ابن تیمیہ کی کلاس لی یا پھر جواب صحیح دیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کتاب جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور دیگر مسلمانوں کے اندر متفقہ طور پہ قبول شدہ تھی ابن تیمیہ کی، اس کتاب کے اوپر اپنی جہالتوں کے تیر علی مرزا نے بھی چلائے اور مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی چلائے۔ یعنی آپ اس کتاب کا مضمون دیکھو بھائی، بات یہ آپ مضمون دیکھو۔ اب علی مرزا کی باتوں میں سے اکثر تاریخی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی سند نہیں آپ کر سکتے چیک، اب کیا ہم کہیں گے کہ وہ بات ہوئی نہیں ہے کبھی تاریخ کے اندر، وہ سب فارغ ہے۔ جہاں اپنا الو سیدھا ہو وہاں پہ سب قبول ہے، لیکن جہاں پر سیاسی اسلام کی بات آئے، نبی علیہ السلام کی پریز کی، ان کی گستاخی کے اوپر مسلمانوں کو جذباتی ہونے کی اور سوچ سمجھ کے اس پہ ایکشن کی بات آئے، تو علی مرزا ہو، چاہے یہ وحید الدین خان صاحب ہو، غامدی صاحب ہو، یہ لوگ مسلمانوں کو درس دیتے ہیں کہ بھائی تم لوگ فارغ ہو، تم لوگوں کو کچھ نہیں کرنا۔ اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ، اور مجھے تو افسوس انجینئر جیسے لوگوں کے اوپر ہوتا تھا، میں نے اسی لیے 2 سال پہلے جب میں انجینئر کی سپورٹ بھی کیا کرتا تھا، اس وقت بھی میں نے ایک کلپ بھی ریکارڈ کروایا جس کے اندر انجینئر جیسے جو ان کے مقلد بنے ہوئے تھے اس مسئلے کے اندر، گستاخ رسول والے مسئلے کے اندر اور دیگر جذباتی چیزوں کے اندر، اس وقت بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹا۔ یعنی یہ تو ایک میان میں 2 تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ یعنی انجینئر جیسے لوگ بھی ایسے گمراہ ہوئے اس شخص کے ہاتھوں کہ ایک طرف مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کے نام پہ اب خود کو حسینی کہنا ہے، دوسری طرف وحید الدین خان کی کتابوں کو پریز بھی کرنا ہے، سپورٹ بھی کرنا ہے، اور پبلک کو دکھانا ہے کہ بھائی ان کی کتابیں ایسے ایسے آپ منگوا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو آپ کو ایک چہرہ دکھانا تھا اس شخص کا کہ یہ بندہ آج آپ تک تو یہ اب تحریر پہنچی ہے، ہم تو اس کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں کہ اس بندے نے کس طریقے سے مولانا مودودی کی سیاسی فکر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسلام کی سیاسی فکر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تاکہ مسلمان دبے رہیں، جھکے رہیں، بکے رہیں، اور اس جیسے لوگوں کو، وحید الدین خان صاحب جیسے لوگوں کو ایوارڈ دیں کافر لوگ، یعنی کفار نے اس شخص کو ایوارڈ دیے۔ اور اس کے مرنے کے اوپر آپ جائیے گا، ٹویٹ پڑھ لیجئے گا، مودی جی کا ٹویٹ کیا تھا، یعنی جس شخص کے مرنے کے اوپر مودی جیسا یا پھر ہندو لوگ اس پہ افسوس کر رہے ہو کہ یار یہ مسلمان کیا مر گیا، تو آپ خود سوچ لیں وہ کیا ہستی ہوگا۔ نہ تو وہ مودودی ہے، نہ وہ ذاکر نائک ہے کہ اس کے مرنے پہ کسی ہندو کو یا ان کے کسی لیڈر کو افسوس ہو، کیونکہ یہ بندہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتا رہا ہے، ان کفار کے ساتھ مل کے، کہ مسلمان بک جائیں، جھک جائیں، اور اپنے نبی کی حرمت کے اوپر زبان نہ اٹھا سکیں، اپنے نبی کی گستاخی کے اوپر کوئی زبان نہ اٹھا سکیں، اس دین کی بقا کے لیے یا دین کی اقامت کے لیے یا اقامت دین کے لیے کوئی جد و جہد نہ کر سکے۔ تو اس شخص نے یہی بات تفہیم القرآن کے بارے میں بھی لکھی، جو ہم نے جو آپ نے ابھی یہاں شیئر کی، اور ہم نے اس کے اوپر آپ نے کہا کہ اس پہ تبصرہ کریں، تو ہم نے اپنا تبصرہ اس کے اوپر پیش کر دیا۔ بہرحال اللہ کریم اس شخص کی مغفرت فرمائے اگر یہ مسلمان مرا ہے تو ہم، لیکن بہرحال اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔